اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون۔ بے شک ایمانداروں کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب انہیں بلایا جائے تو ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور ان سے ڈر جائے گا وہی کامیاب ہے۔ تو ایمانداروں کا وتیرہ رویہ اور عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو دوزخ میں جب پھینک دے گا تو ان کو ڈانٹے گا۔ وہ نافرمان لوگ، وہ مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارشات کریں گے، التجائیں کریں گے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے کہیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ اور مجھ سے کلام نہ کرو۔ اور پھر ان کا ایک جرم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہاں پر بیان کریں گے۔ وہ جرم ان کا کیا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک میرے بندوں میں سے ایک گروہ تھا جو یہ کہتا تھا، انہ کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم فرما، تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، تم ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ یہ دوستوں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یہاں تک کہ تم ان کا مذاق اڑاتے اڑاتے میرے ذکر کو ہی بھول گئے۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ، وہ مذاق اڑوائے جانے کے باوجود ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کا راستہ اختیار کیا، اس لیے انہیں میں نے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جزا دے دی ہے۔ ان کے صبر کا، ثابت قدمی کا، اسٹیڈ فاسٹنس کا بدلہ دے دیے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو لہذا اللہ کے بندے اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ کیا کوئی اس کا مذاق اڑائے گا، یہ لوگ کیا کہیں گے۔ ایک بڑی پیاری نعت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس میں ایک یہ نعتیہ شعر یہ ہے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، دامان مصطفیٰ ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ المطففین میں بھی بیان کی ہے کہ مجرم لوگ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، سورہ مطففین آیت نمبر 29 ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھوں سے اشارے کرتے، یعنی ان کا مذاق اڑاتے۔ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ، اپنے اہل و عیال میں بڑے خوش و خرم لوٹتے۔ مسلمانوں کا زبان سے، اشاروں سے مذاق اڑاتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، جب ان کو دیکھتے تو کہتے معاذ اللہ یہ تو گمراہ ہیں، انہوں نے تو گھاٹے کا سودا کیا۔ ظاہر ہے جب ایمان کے رستے پہ، دین کے رستے پہ چلیں گے تو بڑی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اور اگر مکی دور کو دیکھا جائے
اس دور میں ایمان کے راستے کا اختیار کرنا مشکل ترین راستہ تھا، اور منافق اور دنیا کو ترجیح دینے والے لوگوں کے نزدیک معاذ اللہ ظاہری طور پر یہ گھاٹے کا سودا تھا۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کے، کیا یہ ان کے نگران ہیں؟ ان کو تو نگران نہیں بنا کر بھیجا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج قیامت کے دن جو لوگ ایمان لائے کفار پہ ہنسیں گے۔ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پہ بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کفار کو تو اسی کی سزا ملی جو وہ کیا کرتے تھے۔ جو سورۃ المطففین کی آخری آیات ہیں، ان میں جو لوگ ایمانداروں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کا برا انجام بیان کیا گیا ہے۔ اور سورۃ المؤمنون میں، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 110 ہے، اس میں 110 تا 112 میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ صبر اختیار کرتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں اور لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے، بڑی شادی بیاہ کی رسموں کو چھوڑ دیتے ہیں، خوشی غمی کی رسموں کو چھوڑ دیتے ہیں، بڑی رسموں سے کنارہ کرتے ہیں، دین پر چلتے ہوئے لوگوں کے تانے سنتے ہیں، جو لوگ یہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب قرار دیا۔ انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، بے شک میں نے آج انہیں جزا دے دی ان کے صبر کی وجہ سے۔ جزا یہ ہے کہ انہم هم الفائزون، ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ یہ کامیاب ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، سورۃ الاحزاب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا وہ کامیاب ہے۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ فاولئک هم الفائزون، بے شک ایمانداروں کی یہ بات ہوتی ہے کہ جب انہیں بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب انہیں بلایا جائے تو ان کی بات کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جو اللہ سے جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور ان سے ڈر جائے گا وہی کامیاب ہے۔ تو ایمانداروں کا وتیرہ رویہ اور عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانتے ہیں۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اطاعت رسول ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی، ہاں جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن ابا، کون انکار کرے گا؟ جنت میں جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت یہی کامیابی کا راستہ ہے۔ اس میں یہ نہ دیکھیں کہ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا، سوسائٹی کیا کہے گی، بلکہ ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ نہیں تو خود اپنی حد تلک ہم ذمہ دار ہیں، جس حد تلک زیادہ سے زیادہ ہو اتباع رسول کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے یہ آسانی پیدا فرمائے کہ ہم اس کے رسول کی فرما برداری کر سکیں۔ اس کی برکات اور ثمرات اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا